السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین کرام، آج میں انشاءاللہ آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ آنے والا نیا واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ آپ علیہ السلام کی پوری قوم بت پرستی کیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید میں پوری سورت حضرت یونس علیہ السلام پہ موجود ہے، سورہ یونس۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ بت پرستی نہ کرو، شرک پرستی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، اس کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا۔ آپ کی قوم آپ کی بات ماننے کو بالکل بھی تیار نہ تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ اب عذاب آنے کو ہی ہے۔ آپ کی قوم نے باقاعدہ پلاننگ کری کہ جب تک حضرت یونس علیہ السلام اس شہر میں ہے تب تک کسی صورت جو ہے وہ عذاب نہیں آئے گا، تو حضرت یونس علیہ السلام پر جو ہے وہ نظر رکھی جائے۔ کمال کا عقیدہ تھا، بتوں کو پوچھتے تھے لیکن دل میں یہ بھی تھا کہ یہ اللہ کا نبی اس شہر میں رہے گا تو عذاب نہیں آئے گا۔ بہرحال آپ ایک رات تشریف لے گئے تو وہاں پر بادل بھی آ گئے، بدلیاں بھی آ گئیں اور جو عذاب کے نشانیاں تھیں وہ نمودار ہو گئیں۔ تو ساری کی ساری قوم جو ہے وہ میدان میں جمع ہو گئی، بوڑھے بچے جوان عورتیں سب رو رو کر توبہ کرنے لگے کہ اللہ پاک بت پرستی سے توبہ کرتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو ہم پر عذاب نہ بھیجنا، اے اللہ پاک ہمیں حضرت یونس پر ایمان لائیں گے تو ہمیں معاف کر دے، جس کے قرضے دینے تھے دے دیے، جس سے قرض لیے تھے لے لیے، جس کو معاف کرنا تھا معاف کر دیا۔ اتنا گڑ گڑائی قوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذاب روک دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام یہ سوچ کر نکل گئے کہ میں جب واپس آؤں گا یہ قوم تباہ ہو چکی ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب واپس آئے اور دیکھا کہ سب طرف جو ہے سب ٹھیک ہے تو کسی نے کہا اپنی قوم کے پاس جائیے، تو انہوں نے سوچا یہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، کوئی عذاب نہیں آیا، اور اگر میں واپس جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ عذاب آنے والا تھا، اور ان لوگوں نے توبہ کر کے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ حضرت یونس کو یہ معلوم تھا کہ عذاب آنے والا ہے، اور وہ یہی سوچ کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ آپ اسی سوچ میں اپنی قوم کے پاس نہیں گئے بلکہ کہیں باہر نکلے، کشتی میں سوار ہوئے اور کسی اور شہر کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ایک اور آزمائش، وطن تو چھوٹ گیا لیکن کشتی کہیں بیچ سمندر میں جا کر رک گئی۔ اس زمانے کا یہ اصول ہوتا تھا کہ کشتی اگر کہیں رک جائے تو سمجھ لو کہ لوگ کہیں گے کہ اس کشتی کے اندر کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ اب لوگ کہنے لگے کہ وہ کون ہے، تو قرآن دازی ڈالی گئی۔ اب اس قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکل آیا۔ بھری کشتی سے بیچ سمندر میں آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی کی یہ بھی ایک آزمائش تھی، ایک بڑی سی مچھلی آئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا، مگر زبان پر آپ علیہ السلام کی کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کہ اللہ پاک تیرا نبی ہوں، میرا یہ حال۔ آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ہی وظیفہ شروع کر دیا اور آپ نے خوب پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے اور آپ نے اس آیت مبارکہ کا ورد مسلسل جاری رکھا، مسلسل۔
یہاں تک کہ مچھلی نے 40 دن کے بعد آپ کو سمندر کنارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملنے پر اگل دیا۔ آپ بہت کمزور ہو چکے تھے، جلد بھی آپ کی ایسی ہو گئی تھی جیسے پرندے کا کوئی پیدا ہوا بچہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قریب ہی کدو کا ایک پودا اگا دیا اور اسی سے آپ کو خوراک ملی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو کہ زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ دیتی تھی اور آپ اس کا دودھ پیتے تھے۔ چند ہی دنوں میں آپ صحت یاب ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی درخت کے سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام دائیوں کی انبیاء کرام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام پریشانی دور فرمائے۔ نیچے ہی ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو پریس کر دیجئے، ساتھ میں ہی بیل آئیکن ہے، اس کو دبا دیجئے اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک اور شیئر کر دیجئے۔ یہ آپ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے اور مجھے یقین ہے آپ اس بہن کا ساتھ ضرور دیں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔